میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وقال ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ: اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور العديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، أو كما قال۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ الحمدللہ ہم سب حضرات کے لیے خوش آئند اور بہترین اچھی بات ہے کہ یہاں گزشتہ سال بھی آخری عشرے میں عشرہ مبشرہ کے عنوان سے عشرہ مبشرہ کے حالات آپ کے سامنے شہر کے مختلف علماء اکرام کے ذریعے سے آئے ہیں۔ ناچیز بھی گزشتہ 2 صحابہ اکرام کے حالات کی تفصیل کے اظہار کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اس سال اس پروگرام کا نام تاریخ اسلام رکھا گیا۔ تاریخ اسلام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے لے کر سن 11 ہجری تک اور اس کے بعد صحابہ کرام کے حالات پر جا کر ختم ہوتی ہے، نبوت اور نبوت کے بعد والے زمانے سے لگی ہوئی بات۔ بہرحال یہ ایک اچھا سلسلہ ہے کہ آخری عشرے میں ہر آدمی تراویح کے بعد فارغ ہوتا ہے، فرصت میں ہوتا ہے، اس کو دین کی کچھ نہ کچھ بات ایک جگہ مل جاتی ہے۔ ایک ایک عنوان کے پڑھنے کے لیے، بتانے کے لیے کئی کتابیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ ان کتابوں کو ٹٹولے اور پڑھے اور ان معلومات کے مطابق اپنی معلومات میں اضافہ کرے۔ اب جیسے ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو امت کے افراد کی ذمہ داری ہے، امت کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کوئی اسلامی اور دینی اور قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو وہاں اپنے آپ کو پیش کرے، اس عنوان کے تحت اس کے سامنے یکجا معلومات آ جاتی ہے۔ اگر وہ خود جمع کرنا چاہے تو بڑے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ بہت اچھا ہے، اور یہیں کا سلسلہ دیکھ کر میں نے بعض حضرات سے تذکرہ کیا تھا تو الحمدللہ اس سال سے نلگنڈے میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور اسی طرح ساگر کے پاس بھی، ساگر میں بھی پورے عشرے کا تو نہیں ہوا لیکن تاخراتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ایک اچھا سلسلہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرا جو عنوان ہے اس عنوان کے مطابق تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کروں گا، چستی اور پھرتی کے ساتھ سننے کے لیے تھوڑا قریب قریب ہو جائے، سوائے معذورین کے کوئی اور ٹیکا نہ لے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی 26ویں پارے کی سورہ فتح کی آیت پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ذات جس نے بھیجا پیغمبر کو حق دے کر تاکہ اس کو غالب کرے تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر۔ میرا عنوان ہے اہل مکہ کے احوال بعثت نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، مکے کے کیا حالات تھے۔ مکے کے حالات کے بارے میں مختصر سا جملہ بول کر بھی بات ختم کی جا سکتی ہے۔ مختصر سا جملہ ہے کہ مکے کے حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے، جتنا سوچ سکتے ہیں اتنا بگڑے ہوئے تھے۔ اس پہ بھی بات ختم ہو جا سکتی ہے۔
مگر یہ کہ کیا بگڑے ہوئے تھے، ان بگڑے ہوئے حالات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے کیا سدھار لایا۔ ان حالات میں مکے کے احوال اور مکے کی حالتوں میں سب سے پہلی حالت کفر و شرک اور بت پرستی کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 570 سال ہو گئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 570 سال گزرنے کے بعد 571ویں سال میں تشریف لائے ہیں، تو تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہو گیا ہے۔ یہ جو ایک نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یا ایک نبی کے گزرنے کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک کے واسطے جو لمبا فاصلہ گزرا ہے 6ویں صدی عیسوی کا، اس زمانے میں اتنے لمبے فاصلے کی وجہ سے نبیوں کی تعلیمات، گزشتہ نبیوں کی تعلیمات مان پڑ گئی تھی، اور لوگ خدا کو فراموش کر کے کئیوں خدا بنا رکھے تھے۔ ایک نمبر بار مختصر انداز سے گناؤں گا میں مکے کی حالتوں کے بارے میں۔ عنوان چونکہ مکے کا ہے، لیکن جو حالات میں آپ کو گنا رہا ہوں وہ ملک شام کے بھی ہے، مصر کے بھی ہے، یمن کے بھی ہے، اور بھی جتنے علاقے تھے وہ سبھی علاقوں کے حالات ہیں۔ چونکہ نبی کو گزرے ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر چکا تھا، تو حالات بہت زیادہ بگڑ گئے تھے اور بدل گئے تھے۔ اس میں سب سے جو برا حال تھا وہ شرک اور کفر کا تھا۔ ایک خدا کو فراموش کر کے لوگوں نے کئی خدا بنا رکھے تھے، بلکہ سیرت نگاروں میں قلبی کا بیان ہے کہ جتنے کنکر تھے اتنے شنکر تھے ان کے پاس، ہر خوبصورت پتھر ان کے پاس خدا تھا، ہر خوبصورت پتھر ان کے پاس معبود تھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علاقے تو علاقے گھر گھر بت خانہ بنا ہوا تھا، گھر گھر بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور گھر میں بھی ہر ضرورت، ہر دنیاوی، ہر انسانی ضرورت کے لیے، ہر بشری ضرورت کے لیے ایک نیا خدا تھا۔ پانی انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے نیا خدا بنا رکھا تھا، ایک پتھر رکھ رکھا تھا انہوں نے۔ کھانا انسانی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت کو پوری کرنے والی چیز ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک نیا خدا بنا رکھا تھا۔ بیماری سے صحت یابی ایک نئے انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے انہوں نے خدا بنا رکھا تھا۔ اولاد انسان کی ایک ضرورت ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک نیا خدا بنا رکھا تھا۔ علاقوں کے علاقے بت پرستی کے اندر اور بتوں کی پوجا کے اندر مبتلا تھے، بلکہ ایک ایک گھر میں کئی کئی خدا رکھے ہوئے تھے۔ جو اچھا پتھر نظر آتا اس کو گھر لے آتے تھے، خدا بنا رکھا تھا، اور پرانا جو پتھر تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے۔ تم پرانے ہو گئے، چلو اب نیا آ گیا۔ عربی میں بولتے کلو جدید لذیذ، ہر نیا پسندیدہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے پاس یہ فارمولا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، ہر اچھا پتھر پسندیدہ ہوتا ہے، پرانا پتھر نکال کے پھینکنے کا قابل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا فراموشی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر سب کو پوجنا شروع کیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو پتھروں کا حال تھا، سورج نکلا سورج کو پوجتے تھے، آگ سے آدمی تاپتا ہے، سینکتا ہے، گرمی حاصل کرتا ہے، آگ کی پرستی شروع ہو گئی، مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرنے لگے، ستاروں کی پوجا کرنے لگے، فرشتوں کی پوجا کرنے لگے۔ فرشتوں کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور خدا کے پاس کوئی سفارش کا مسئلہ آئے گا تو ہم فرشتوں کو یوز کریں گے، اس لیے کیوں نہ فرشتوں کو جو ہے فرشتوں کی پوجا کی جائے۔ کچھ لوگ عقیدے کے پکے تھے، آخری درجے میں قرآن کریم کے قائل تھے، ان کو ضرورتوں کو خدا بنا رکھا تھا، رب الارباب، اور سب سے بڑا خدا انہوں نے اللہ ہی کو بنا رکھا تھا۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو انہوں نے ہر ضرورت کا خدا بنا رکھا تھا، لیکن کچھ لوگ تھے
جو سب سے بڑا خدا خدا ہی کو سمجھتے تھے، اللہ ہی کو سمجھتے تھے، قرآن کریم میں ان کے اس عقیدے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے بتلایا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم تو کیوں پتھروں کو پوچھتے ہو، کیوں ان چیزوں کو پوچھتے ہو، تو وہ لوگ کہا کرتے تھے لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اللہ کے پاس نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہم ان کو پوچھتے ہیں، اثر تو اللہ ہی کا مانتے ہیں، لیکن ایسے لوگ معاشرے میں گنے چنے تھے۔ اکثر عقائد کا بگاڑ اس حد تک تھا کہ جس کو پوچھتے تھے اس کو ہی خدا سمجھتے تھے اور ضرورت کا پورا کرنے والا اسی کو مانتے تھے۔ کفر و شرک تو اس حد تک پہنچا ہوا تھا۔ اس کے بعد مکے کے حالتوں میں ایک دوسرا حال یہ آتا ہے، ذہانت کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے، امانت داری کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، وفاداری کے اعتبار سے بڑے سچے اور پکے تھے، لیکن تعلیمات نبوی، تعلیمات خدائی کے اعتبار سے بہت پیچھے تھے۔ نبوت کا ایک لمبا زمانہ گزر گیا، تقریباً 550 سال کا فاصلہ ہو گیا، تو جو چیزیں فطری تھی، جو چیزیں پیدائشی تھی وہ تو ان کے پاس تھی، لیکن تعلیمات کے ذریعے جو چیز حاصل کرنے والی تھی وہ 550 سال کے بعد اور دوری کی وجہ سے بے انتہا تبدیلی آئی۔ ان میں بنیادی تبدیلی کفر و شرک کی ان کے پاس آئی، بت پرستی کی ان کے پاس آئی، گھر گھر بت تھا۔ آپ نے 12 سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، مکہ مکرمہ کا حال تو دور کی بات، خود خانہ کعبہ کا حال انہوں نے اتنا بگاڑ رکھا تھا، 360 معبودان باطل انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھ رکھے تھے، 360 بت، اور ان کی پوجا ہوتی تھی۔ ادھر خانہ کعبہ کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ اپنی ضرورت کے پتھر لایا کرتے تھے، اللہ کے خانہ کعبہ کے اپوزٹ میں رکھا کرتے تھے۔ ادھر جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اس طرح ان پتھروں کا طواف کرتے تھے۔ ان کا نام انصاب تھا، صاف سے گڑے ہوئے پتھر، ان کا بھی طواف کرتے تھے۔ تو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 پتھر رکھے ہوئے تھے، جن کی وہ لوگ الگ الگ ضرورتوں کے نام رکھ کر ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ کفر و شرک کا معاملہ ان کا اتنا بگڑا ہوا تھا۔ اس کو مختصر الفاظ میں بولے تو وہی لفظ بولا جا سکتا ہے، ان کے پاس تو حال یہ تھا کہ جتنے کنکر تھے اتنے شنکر تھے، جو اچھا پتھر نظر آتا اس کو معبود بنا رکھا۔ یہ تو ایمان اور عقیدے کا بگاڑ اور بت پرستی کی طرف ان کی محبت ہے، ان کا لگاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور انفرادی امراض، اخلاقی گراوٹ اس حد تک ان کے اندر عام تھی کہ زنا ان کے پاس معمولی بات تھی۔ یہ بہت سے احوال وہ ہے جو پہلے سن چکے ہیں، میں نمبر بار مختصر انداز سے سنانے کی کوشش کروں گا۔ دوسرے نمبر پر اخلاقی گراوٹ کا معاملہ ان کا اس حد تک بگڑا ہوا تھا کہ زنا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ فواحش کے، زناؤں کے اڈے ان کے متعین تھے، آوارہ عورتیں ان کے پاس عام تھی، معمولی بات تھی، بلکہ زنا اتنا عام تھا ان کے پاس، سوتیلی ماں سے شادی کر لینا کوئی معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں بھی مال وراثت کی طرح بیٹوں کے پاس منتقل ہوتی تھی، اور لوگ ماں کو بیوی بنانے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتے تھے۔ زنا کا معاملہ آگے بڑھے تو تیسری خرابی ان کے پاس شراب کی تھی۔ شراب گٹھیوں میں پڑی ہوئی تھی، شراب کے جگہ جگہ دکانیں لگی ہوئی تھی، اور شراب اتنی عام تھی کہ ہر چھوٹا بڑا مرد عورت پینا معیوب نہیں سمجھتے تھے، اتنی عام تھی۔ روایتوں میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے تذکرہ کرتے ہوئے لکھا، مکے کے احوال میں شراب کی بنیاد پر پیغامات طے ہوتے تھے۔ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہے وہ اس زمانے کا اتنا بڑا مالدار ہے، اس کی بنیاد پر اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے کوئی بھی تیار ہو جایا کرتا تھا۔ شراب تیسری چیز جو ان کی گٹیوں میں پڑی ہوئی تھی اور بگاڑ کے معاملے میں ان کو بہت زیادہ محبوب تھی، وہ شراب تھی۔ عام اجازت، عام دکانیں، عام اس کا چلن، عام اس کا رواج تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز وہ ہے سسرالی پن۔ دوسروں کی بیٹیوں کو خود تو استعمال کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شادیاں کرتے تھے، لیکن خود سسرا بننے کے لیے تیار نہیں رہتے تھے۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں
اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچیوں کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا. تو یہ جو چوتھی چیز تھی وہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ سسرا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. وہ کسی بچی کا باپ بننا نہیں چاہتے تھے. بچپن ہی میں کسی طرح اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور کسی سفر کی وجہ سے، سفر تجارت کی وجہ سے یا کہیں چلے جانے کی وجہ سے اگر وہ بچی بڑی ہو گئی، بہلا پسلا کر اس کو گھر سے باہر لے جاتے تھے، آبادی سے دور لے جاتے تھے، اور اپنے آنکھوں کے سامنے، بچی کی آنکھوں کے سامنے گڑھا کھودتے اور کسی طرح اس کو دفن کرتے. صعصعہ بن ابن نجیہ کچھ نام آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نبی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا اتنا عام تھا اور اتنا آسان تھا، ہر باپ بیٹی کا نام سنتے ہی دفن کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا اور اس کے آنکھوں میں خون اتر آیا کرتا تھا. اور صعصعہ نے خود بیان فرمایا، آگے ان کا ایک نام کا تھوڑا سا جز چھوٹ رہا ہے، انہوں نے بتلایا میں نے زمانے جاہلیت میں اپنے مال کے ذریعے 300 بچیوں کا فدیہ دے کر زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. زندہ درگور کرنے کے لیے لے جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی مالدار ہمدرد بچیوں سے محبت کرنے والا بیچ میں آتا اور ان بچیوں کی قیمت دیتا اور چھڑا لیتا تو چھوڑ دیتے تھے، ورنہ وہ دفن کرنے کے لیے لے جایا کرتے. اس صحابی رسول کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے زمانے جاہلیت کا تذکرہ فرمایا اور بچیوں کے زندہ درگور کرنے کا تذکرہ فرمایا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ سفر تجارت پر چلے گیا، میری بیوی حاملہ تھی اور میں اپنے بیوی سے کہہ کے چلا گیا تھا اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، اور اگر خدا نخواستہ بیٹی ہو گئی تو اس کو زندہ درگور کر دینا، دفن کر دینا، مار ڈالنا. میری واپسی کے لیے دیر لگ گئی، ایک زمانے کے بعد میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ بیٹی ہوئی تھی، ہم نے اس کو دفن کر دیا، ختم کر دیا. مگر ہمارے پڑوسی اور ہمارے گھر کے سامنے ایک صاحب کی بیٹی تھی جو بے انتہا خوبصورت تھی، میٹھی میٹھے باتیں کرتی تھی، اچھے انداز سے پیش آیا کرتی تھی، تو میں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا تھا اور اس سے باتیں کرتا تھا اور اس سے رونا دل بہلایا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کاش یہ پھول جو دوسروں کے آنگن میں کھلا ہوا ہے اور دوسروں کی گودوں میں کھلتا اور پھولتا ہے اور دوسروں کی گودوں میں زندگی گزارتا ہے ہمارے پاس بھی ہوتا اور ہمارے گھر میں بھی ہوتا تو اچھا دل لگتا اور اچھا دل بہلتا. بیوی نے سوچا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی کی طرف سے ان کا دل جو سخت تھا نرم پڑ گیا ہے اور نرم ہو گیا ہے. انہوں نے جوش میں آ کر تذکرہ کر دیا جو بچی پڑوس کے گھر میں کھیل رہی ہے، جو بچی میٹھے میٹھے باتیں کرتی ہے، وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو دفن کر دینا، زندہ درگور کر دینا، قبر میں ڈال دینا، اور اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا. میں آپ کے ظلم سے اس بچی کو بچانے کے لیے اور اس خوبصورت بچی کو زندگی کا سہارا بنانے کے لیے میں نے دوسروں کے گھر چھوڑ دیا اور ان کو بتا دیا، سمجھا دیا کہ تم اس کی پرورش کرنا، تم اس کو پالنا، خرچہ چپکے سے مجھ سے لے لینا. میں تمہارے ظلم سے بچی کو بچانے کے لیے ان کے حوالے کر دیا. اس صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی، ابھی تک میرے دل میں یہ رحم آ رہا تھا کاش یہ پھول ہماری گودوں میں کھلتا، کاش یہ بچی ہم سے ہماری ہوتی، کاش یہ بچی ہمارے گھر میں پرورش پاتی، کاش یہ بچی ہمارے گھر میں پروان چڑھتی. ایسے رحم کے جذبات میرے اندر آ رہے تھے. جیسے ہی میرے بیوی نے کہا کہ یہ بچی ہماری ہے، یہ بچی آپ کی ہے، بالکل میرے آنکھوں میں خون اتر آیا اور میرے زمانے جاہلیت والے جذبات بڑے پھٹے. میں نے اس بچی کو بلایا اور گود میں لے لیا اور ایک سبر اور پھوڑا لیا اور جنگل کی طرف لے گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا ہے. میں مکے والوں کی زمانے جاہلیت کی عادات میں سے چوتھی چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں. اس صحابی رسول نے فرمایا میں اس بچی کو لے کے جنگل کی طرف گیا اور جنگل میں جانے کے بعد اس کو ایک چھاؤں کے نیچے، ایک جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے بٹھا دیا اور گڑھا کھودنے لگا. بچی بار بار پوچھتی ابا آپ یہ محنت کیوں کر رہے ہیں، ابا آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں، ابا آپ کو پسینہ آ رہا ہے. کبھی وہ چھاؤں سے اٹھ کے آتی، میرا پسینہ پوچھتی اور بار بار پوچھتی کہ ابا آپ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، ابا اتنی محنت
محنت کیا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں بہلاتا بسلاتا کہتا کہ بیٹا تم بیٹھے رہو، بیٹا تم بیٹھے رہو۔ جب گڑا تیار ہو جاتا، تیار ہو گیا، وہ بچی پھر قریب آئی، پھر میرا پسینہ پوچھتی اور یہ پوچھتی کہ ابا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اتنی محنت کیوں اٹھا رہے ہیں، اور اتنا پسینہ ہوتے ہوئے آپ اتنا کام کیوں کر رہے ہیں؟ صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے بیان فرمایا، اس کے بار بار پسینہ پوچھنے کے باوجود اور اس کے بار بار اس سوال کے باوجود کہ ابا یہ محنت کیوں کر رہے ہیں، مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا۔ جب گڑا تیار ہو گیا، میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا یہ گڑا میں نے تیرے لیے تیار کیا ہے اور تجھے اس میں دفن کروں گا، میں کسی کا سسرا بننا گوارا نہیں کرتا۔ بچی نے کہا ابا اگر آپ کسی کے سسرا بننا گوارا نہیں کرتے تو میں کسی کی بیوی اور بہو بننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ فقیری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں کچھ بھی بھیک مانگ کر زندگی گزار لوں گی، مگر کسی کے نکاح میں نہیں جاؤں گی، آپ کی پیشانی پر کسی کے سترے بننے کا داغ اور دبا نہیں آنے دوں گی۔ مگر میں نے کون سا جرم کیا ہے، کون سی غلطی کی ہے، کون سا قصور کیا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے دفن کرنا چاہتے ہیں؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بار بار میری بچی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر میرے آنکھوں میں خون اتر چکا تھا اور میرے زمانے جاہلیت والے جذبات بڑک اٹھے تھے، میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی، چیخ اور چلاتی بھی اچھی، چیخنے اور چلانے کی حالت میں نے گڑے میں ڈال دیا اور اس پہ مٹی ڈالنے لگا، اور زندگی کی حالت میں جیسے جاگ کے میں نے گڑے میں اتارا اور مٹی ڈالتے رہا، بار بار وہ زندگی کا مطالبہ کرتے رہی، بار بار زندگی کا سوال کرتی رہی۔ اے اللہ کے نبی میں نے اپنے سخت دلی کے ساتھ مٹی ڈال کر اس کو چھپا دیا اور گھر کو آ گیا واپس۔ جب بار بار آپ کی وہ آیت آتی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی بھی بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کا رونا یاد نہیں آیا، تمہیں اس کا بلکنا یاد نہیں آیا، تمہیں اس کا یہ کہنا یاد نہیں آیا کہ میں زندگی کی جو ہے نا بھیک مانگتی ہوں، کسی طرح میں زندگی گزار لوں گی اور آپ کو سترا بننے سے بچا لوں گی۔ اے اللہ کے نبی میرے زندگی کے اندر تو جو ہے نا جذبات زمانے جاہلیت والے بڑے اٹھے تھے، میں مجبور ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ میرے بھائیوں ان کے حالات تھے یہ، چونکہ تاریخ اسلامی کا پروگرام ہے، آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد والی تبدیلیوں کا تذکرہ آئے گا، مگر معلوم تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ماحول اور کیسے معاشرے اور کیسے افراد کی طرف بھیجے گئے، کیا حالات اس زمانے میں تھے۔ ذہانت تھی، مساوات تھے، خودداری تھی، سب کچھ تھی، لیکن حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی۔ ایمان و عقیدے کا حال وہ تھا، اخلاق کا حال وہ تھا، امراض کا حال یہ تھا، باطن کی خرابی کا حال یہ تھا۔ اسی کے ساتھ ان کی فطرتوں میں پانچویں چیزیں پڑی ہوئی تھی، بات بات پر لڑنا، چونکہ بہادر قوم تھی، شجاعت والی قوم تھی، فطری طور پر طاقتور قوم تھی، تو بات بات پر لڑنا ان کے لیے آسان تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے چھوٹی چھوٹی معمولی بات پر عرب کے معاشرے مکے کے ماحول میں تلوار کا نکل جانا آسان سی بات تھی۔ کتابوں میں ہو سکتا ہے آپ نے بات کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، چھوٹی بات، کیا چھوٹی بات؟ آپ ہمارے اونٹ سے پہلے آپ کے اونٹ نے پانی کیوں پیا؟ ہمارے اونٹ سے پہلے آپ کے اونٹ نے پانی کیوں پیا؟ اس چھوٹی بات پر تلوار نکلتی تھی تو پشتوں تک اندر نہیں جاتی تھی۔ ہر مرنے والا باپ، ہر مرنے والا دادا اپنے بیٹے اور پوترے کو نصیحت کرتا اور یہ کہتا کہ بیٹا فلاں قبیلے والے سے پشتوں سے ہماری دشمنی چلی آ رہی ہے، ہمارا مقابلہ چلا آ رہا ہے، تم ان سے بدلہ لینا اور بدلہ چکانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھنا۔ اتنی چھوٹی بات سے یہ لوگ لڑ بھڑ جایا کرتے، اس حد تک گئے گزرے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر تلواریں نکلتی اور زمانوں تک چلا کرتی تھی کہ میرے اونٹ سے پہلے تیرے اونٹ نے پانی پیا۔ پانی کیسے پیا؟ یہ میں پوچھتا ہوں کہ اس میں اونٹ سے پہلے اونٹ کے پانی پینے میں کس کا کیا اختیار ہے؟ جب پانی کے گھاٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، جس کو زیادہ پیاس ہے وہ پہنچ کے پی لیتا ہے، اس میں تھوڑا ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں اونٹ کہ ان کا اونٹ پی کے ہٹے بعد دوسروں کا اونٹ پینا چاہیے۔ غیر اختیاری کاموں میں بھی تلواریں باہر نکل جاتی، شجاعت اور بہادری کے تذکرے کیا کرتے، اکثر ان کے اشعار ان کی ذہانت کا استعمال اسی لڑائی جھگڑوں کے تذکروں کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ زمانے جاہلیت کے اشعار اٹھا کے دیکھیں آپ اور زمانے جاہلیت کے اشعار کی کتابیں دیکھیں گے آپ تو بہادری کے تذکرے کیا کرتے تھے کہ ہمارے دادا ایسے تھے، ابا ایسے تھے،
اور جب ان کی شادیاں ہوتی تھی اور جو ہے شراب پینے کے بعد محفلیں سجتی تھی تو اشعار کے اندر خاندانی خوبیوں کو بیان کرتے تھے اور باپ داداؤں کی شجاعت کے تذکرے کیا کرتے اور کس نے کس سے کتنا بدلہ لیا تھا اس کا تذکرہ ہوتا تھا. فطری طور پر جنگ جوئی آپس کے لڑنا مرنا ان کی فطرتوں میں داخل تھا. اور میرے بھائیوں مختصر انداز سے یہ ہے کہ جتنی خرابیوں کا تصور کر سکتے ہیں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بگاڑ کے اعتبار سے جس حد تک ہمارا ذہن کام کر سکتا ہے وہ تمام بگاڑ کی صفات ان میں داخل تھی. خرابی کے اعتبار سے جتنا تصور ہم کر سکتے ہیں کہ یہ بات خراب ہے، یہ عادت خراب ہے، یہ خصلت خراب ہے، یہ فکر غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، ایسی جتنی چیزیں تھیں ان لوگوں میں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. لیکن کچھ فطری طور پر شجاعت ہے، بہادری ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، وفاداری ہے، بات کا نبھانا ہے، یہ کچھ چیزیں ان کے اندر پہلے سے موجود تھی. رہا اسلامی تعلیمات، قرآنی اسلامی تعلیمات، نبوی تعلیمات، اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا فاصلے کے بڑھ جانے کی وجہ سے. یہ مختصر سے حالات ہے. تفصیلی حالات اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں تو اور بھی ان کے اندر جز در جز ہوتے ہوئے مل جائے گا آپ کو. ایک چیز کے بارے میں کئی ان کے کام نظر آئیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ماحول میں کہ جب برائی ہر طرح سے عام ہو چکی تھی، خساوت قلبی بہت زیادہ پھیل چکی تھی، باطن انتہائی خراب ہو چکا تھا، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی اوپر سے گرتے گرتے کہاں تک پہنچ سکتا ہے، ایسے ہی یہ قوم گرتے گرتے اتنے نیچے پہنچ چکی تھی. اور مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک عمارت ہے جیسے دلدلے کی وجہ سے پوری بنیادیں ہل کے رہ جاتی ہے، اسی عرب ماحول اور مکے کے معاشرے اور مکے کے رہنے والوں کا معاملہ اخلاقی اعتبار سے ایسا ہو گیا تھا جیسے متزلزل ہو گئی ان کے اخلاق، ہل گئے ہوں ان کے عادات، بدل گئے ہوں ان کی فطرتیں، اس حد تک مسخ ہو چکے تھے. ایسے ماحول، ایسے معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور مبعوث فرمانے کا اعلان فرمایا. قرآن کریم میں 26 پارے میں سورہ فتح کی آیت کے اندر یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، یہ نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ مکہ مکرمہ کے حالات کے پس منظر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کرے تمام ادیان پر. جتنے دین اور جتنے ادیان، جتنے مذاہب باطل اس وقت چل رہے تھے، سب پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو ہدایت دے کر بھیجا، روشنی دے کر بھیجا. قرآن کریم میں ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فرمایا کہ ہم نے ان پر کتاب نازل فرمایا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کو اندھیریوں سے اجالوں کی طرف لائے اپنے پروردگار کی اجازت سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پراگندہ ماحول میں اور بگڑے ہوئے معاشرے میں اور غلط سوسائٹی میں اللہ رب العالمین نے طے کیا کہ اب ان کو روشنی دکھانا چاہیے، ان کو سیدھے راستے پر لانا چاہیے اور ان کو خدا فراموشی سے نکال کر اللہ کی معرفت کی طرف لانا چاہیے، اللہ کی پہچان کی طرف لانا چاہیے، ایک خدا کی وحدانیت کی طرف لانا چاہیے، رسالت کے اقرار کی طرف لانا چاہیے. نبوت کے بعد، نبوت عیسوی کے بعد نبوت محمدی تک ایک لمبا فاصلہ ہو چکا ہے، اب ان کی روشنی اور ان کے ہدایت کا وقت آ جانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے جانے کا تذکرہ ایک بادشاہ کے سامنے حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں کیا جس کو میں نے شروع میں پڑھا تھا. اس آیت کے پڑھنے کے بعد اس بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے نبی کیا کرتے ہیں، تمہارے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى ساعة الآخرہ.
حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے مقصد بیان فرمایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ اکرام کا. اس کے بعد اس آیت اس حدیث کے ذریعے سے یہ مقصد ہم لوگوں کو بھی انہوں نے بتلایا ہے. صحابی رسول سے جب پوچھا گیا تو فرمایا اللہ بعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. یہ تو کوئی پیغمبر بول سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ تو کوئی رسول بول سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لیکن صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد کا اظہار کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صحابہ کرام کی جماعت دی تھی، تو حضرت ربیع ابن عامر نے فرمایا اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد، تاکہ ہم نکالے لوگوں کو من عبادت العباد، لوگوں کی غلامی سے، الی عبادت رب العباد، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی پرستش کی طرف. یعنی لوگوں کو غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی والی آزادی کی طرف لانے کے لیے بھیجا ہے. پانچویں اور چھٹویں بات جو ان کے اندر موجود تھی کہ لوگوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے، باندھی بنا لیا کرتے تھے، پیڑھیوں تک ان کو غلامی دیکھنا پسند کرتے تھے. تکبر اور نخوت اور استکبار ان کے اندر اتنا پھنسا ہوا تھا، گھسا ہوا تھا اور دلوں میں سمایا ہوا تھا، کسی سامنے والے آدمی کو ابھرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے، اپنے سے بڑھتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. حسد، بغض، کینہ اس حد تک ان میں سمایا ہوا تھا، تکبر اس حد تک ان میں سمایا ہوا تھا، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، غلامی کے دلدل سے کسی کو نکالنا اور نکلنا گوارا نہیں کرتے تھے. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے فرمایا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم نکالے لوگوں کو بندوں کی بندگی سے، بندوں کی غلامی سے اللہ کی بندگی کی طرف. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، مذاہب باطلہ، ادیان باطلہ کے ظلم سے اسلام کی انصاف کی طرف لائیں، تمام دینوں کے ظلم سے بچا کر اسلام کی عدل گستری، اسلام کی انصاف پسندی کی طرف لے کر آئیں. اسلام جو کہ انصاف کی دعوت دیتا ہے، مساوات کی دعوت دیتا ہے، اور وہ پورے دینوں میں بٹے ہوئے پورے مذاہب کو الگ الگ طریقے سے مانتے ہوئے اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، معاشرے پر ظلم کر رہے تھے، افرادی طور پر ایک دوسرے پر ظلم کر رہے تھے، جماعتی طور پر ایک دوسرے پر ظلم کر رہے تھے. تو صحابی رسول نے کہا یہ جو ایک دوسرے پر ظلم کی چکیاں پیٹی جا رہی تھی، اس سے بچا کر اسلام کی عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا ہے، اور ان کے بعد ہم کو مبعوث کیا ہے اور اٹھایا ہے اور برپا کیا ہے. اس کے بعد کہا انہوں نے وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، دنیاوی تنگی سے بچا کر آخرت کی کشادگی کی طرف بلانے کے لیے بلایا ہے، بلانے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے. یہ مختصر سا تذکرہ انہوں نے زمانے جاہلیت کا اور اسلام کے بھیجے جانے کا بیان فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس قوم کی طرف بھیجا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اگر ایک لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے اور ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہی کفار و مشرکین اور یہی بگڑے ہوئے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی توحید کا اعلان کرنا تھا، بعثت نبوت کا اعلان کرنا تھا، دو ٹکڑیوں میں بٹ گئے، دو حصوں میں منقسم ہو گئے. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سوچا کہ اچھا اب تک ہم معبودان باطل کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ہم نے نفع نقصان کے پتھروں کو خدا، نفع نقصان کے معاملے میں پتھروں کو خدا بنا رکھا تھا اور ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے ہم نے معبودوں کو بانٹ رکھا تھا. یہ کوئی خدائی کا اعلان کر رہے ہیں اور نبوت کا اقرار کر رہے ہیں، ایک خدا کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ٹکڑیوں میں بٹ گئے. اور اس زمانے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کے لیے لوگ سمجھ گئے، شیر دل لوگ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اور سارا ماحول اور معاشرہ سب چونکہ باپ داداؤں کے دین پر چلے آ رہے تھے اور باپ داداؤں کے مذہب کے متبع تھے، اور باپ داداؤں کی صفات، باپ داداؤں کی خصلتیں، باپ داداؤں کی عادتیں، باپ داداؤں کے رسوم
گھٹیوں میں پڑے ہوئے تھے، ایک نئے دین کے اظہار پر برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی پر ان سب لوگوں کو جمع فرما، اپنے خاندانی افراد کو، 40 سال تک تو گھلے ملے تھے، امین اور صادق کہا کرتے تھے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے عادات سے، آپ کے اعتبار سے بے انتہا متاثر تھے۔ عرب کے لوگ، مکے والے اعلان کرتے تھے، دیکھو جی محمد ابن عبداللہ کتنا اچھا نوجوان ہے، کیسا امین ہے، کیسا صادق ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر لوگوں کو جمع کر فاران کی چوٹیوں سے اعلان فرمایا تو سب سے پہلے گھر کے آدمی نے اللہ کے نبی کو یہ کہہ کر کہہ دیا، تبلک لہذا جماعتنا۔ حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ بعثت نبوت سے پہلے والے حالات تو وہ تھے، جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا گھر سے مخالفت شروع ہوئی، چچا نے مخالفت کی، ابو لہب نے مخالفت کی اور اعلان کر دیا تبلک لہذا جماعتنا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ترجمہ کرتے ہوئے ڈر ہوتا ہے بدبخت نے یہ بددعا کی، تباہ ہو جاؤ تم، کیا تم نے اسی وقت ہم کو جمع کیا تھا کہ ایک خدا کا اعلان کرو، توحید کا اعلان کرو اور ہمیں پرانے دین سے بدل ڈالو؟ اللہ رب العالمین کو اپنے پیغمبر کو دی جانے والی بددعا پسند نہ آئی۔ اللہ کے نبی کو بددعا دی بدبخت نے، اللہ نے فرمایا اس کی بددعا تو منٹوں میں ختم ہو گئی۔ تاریخ میں لکھنے والوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے لیے اس جملے کو محفوظ کیا، ورنہ تو جملہ اسی وقت ختم ہو گیا ہوتا۔ لیکن اللہ نے جب اس نے بربادی کی دعا کی، اللہ نے اس کی بربادی کے لیے آیت نازل فرمائی، سورت نازل فرمائی۔ ہمارے شہید پیغمبر کو توحید کا اعلان کرنے پر، خلق خدا کی ہدایت کا اعلان کرنے پر بربادی کی بددعا دیتا ہے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، برباد ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ زبان سے بددعا کرتا ہے اور ان ہاتھوں سے پتھر برساتا تھا پیغمبر پر۔ اللہ نے فرمایا تو نے جو بددعا دی، تاریخ کے اندر صرف تاریخی واقعات سیرت نگاروں نے محفوظ کرنے کے لیے جملہ لکھا، لیکن قیامت تک آنے والے قرآن کریم میں تیری بربادی کی صورت نازل کر رہا ہوں، دعا نازل کر رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب، برباد ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید کا اعلان فرمایا تو جو شیر دل لوگ تھے، جن کو سمجھ میں آ گیا تھا اگر ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے، توحید کا اقرار کریں گے، آخرت پر یقین رکھیں گے تو ماحول سے کٹنا پڑے گا، معاشرے سے کٹنا پڑے گا، خاندان سے کٹنا پڑے گا، جائیداد سے ٹوٹنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور ایک ذات کے پیچھے جانا ہے تو سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کچھ صحابہ ساتھ ہو گئے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے دامن سے جڑ گئے۔ بعثت نبوت کے بعد کیا حالات کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ مسلمان ہو گئی، ابو طالب مسلمان ہو گئے، زید بن حارثہ مسلمان ہو گئے، اور کچھ صحابہ اکرام شروع میں مسلمان ہو گئے۔ لیکن سارا مکہ، سارا ماحول، ساری سوسائٹی، سارا معاشرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بے انتہا مخالف ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں آپ نے وہ حالات پڑھے ہوں گے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا اعلان کرنے کے بعد پیش آئے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ آیت تو بہت بعد میں نازل ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی ہی حکم فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے پیغمبر جس بات کی آپ کو تعلیم دی گئی اور جو چیز آپ پر اتاری گئی یہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیے۔ مخالفت ہونا یقینی ہے، ماحول کا کٹنا یقینی ہے، لوگوں کا ستانا یقینی ہے، آپ کو تکلیف کا پہنچانا یقینی ہے۔ ایک زمانے کے بعد اللہ کے رب العالمین نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ آپ جن ذمہ داریوں کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں، جن ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، مخالفت ہوگی، اور مکے کا سارا ماحول اور اہل مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، پلاننگ ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کرنے کے لیے، اسلام کے ڈھانے کے لیے، اسلام کے بجھانے کے لیے طرح طرح کے مشورے ہونے لگے۔ یہ مخالفتیں گھر سے شروع ہوئی، ابو لہب گھر سے پیدا ہوا، ابو جہل گھر سے پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے مخالفتیں شروع ہو گئی۔
عتبہ کھڑا ہوا، شیبہ کھڑا ہوا، اور بھی مخالفین کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مٹانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد جو حالات آئے، ان حالات میں سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ لوگ پرانے دین کو باقی رکھنے کے لیے اور نئے دین سے مخالفت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رستے کا روڑا سمجھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانے کے لیے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اسلام اور کفر آپس میں کھڑے ہو گئے، اسلام کے مقابلے کے لیے کفار و مشرکین سربستہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والے صحابہ کرام سے، صدیق اکبر سے، علی مرتضیٰ سے، بلال زید بن حارثہ سے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تھوڑے دن کے بعد عبد الرحمن بن عوف اور جو صحابہ کرام اسلام میں داخل ہو گئے، ان کو صبر کی تلقین کرتے رہے، فرماتے رہے خاموش انداز سے، میں جس بات کی تم کو تعلیم دیتا رہوں، جس بات کی میں تم کو تبلیغ کرتا رہوں، اس پر عمل کرتے رہو، تکلیفیں سہتے رہو اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو۔ 13 سال تک مخالفت کی کوئی حربہ نہیں ہے جو انہوں نے نہ چھوڑا ہو، نہ استعمال کیا ہو۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہونا تھا اسلام کے اظہار کے بعد، جو ہونا تھا نبوت کے اعلان کے بعد، جو ہونا تھا توحید کے اعلان کے بعد، وہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ مخالفتوں کا ہر تیر نشانہ بنانے لگے صحابہ کرام کو، مخالفتوں کی ہر تیر سے، مخالفتوں کی ہر ترکش سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کو انہوں نے نشانہ بنایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر آزمائش کو انہوں نے پورا کیا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں توحید کے اعلان کے بعد اور ایک خدا کے اعلان کے بعد اتنا آزمایا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں آزمایا گیا، اور اتنا ستایا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، اتنا ڈرایا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ میں بالکل سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اتنا ستایا گیا اللہ کے معاملے میں توحید کے اعلان کے بعد، اتنا کسی اور کو روئے زمین پر نہیں ستایا گیا۔ مجھ سے ایک دوست نے تھوڑے دن پہلے سوال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ایمان اور توحید کی لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور راہ راست کی دعوت دیتے رہے اور 950 سال تک لوگ مخالفت کرتے رہے، گنتی کے 80 یا 84 لوگ ایمان لائے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک ستائے جاتے رہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال تک مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر دیکھا گیا تو 23 سال ہے اور ادھر 950 سال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں کہ مجھے اتنا ستایا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کا اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک مخالفت برداشت کرنا پڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 13 سال تک بہت زیادہ، اس کے بعد 10 سال تک کچھ نہ کچھ مخالفت رہی اور جو ہے نا دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اتنا ستایا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ تو نوح علیہ السلام کا زمانہ زیادہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ کم ہے، تو آپ کو زیادہ ستایا جانا کیسا ہوا؟ اس کے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں، اہل علم اس کے مختلف جوابات دے سکتے ہیں۔ اس ناچیز اور چھوٹے سے طالب علم کے ذہن میں ایک جواب آیا جو میں نے فوراً دے دیا، وہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ذہنی ٹارچر بہت کیا گیا، ذہنی ٹارچر بہت کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کو ظاہری طور پر پتھر مارے گئے، نوح علیہ السلام کو ظاہری طور پر تکلیفیں پہنچائی گئی۔ ظاہری تکلیف تھوڑی دیر رہتی ہے یا دیر تک رہتی ہے لیکن اتنا ستایا نہیں کرتی، لیکن جو ذہنی ٹارچنگ ہوتی ہے، جو ذہنی تکلیف ہوتی ہے، ذہنی ایذاء ہوتی ہے، بھپتیاں کسنا ہوتا ہے، تانے دینا ہوتا ہے، فکرے کسنا ہوتا ہے، الزام لگانا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، بہت زیادہ آدمی کو گھلاتا ہے، بہت زیادہ آدمی کو بے چین کرتا ہے، اور جو زیادہ جتنا فکر مند ہوتا ہے جب اس کو اتنا ہی زیادہ ستایا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ ٹارچر کیا کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کے معاملے میں بہت زیادہ فکر مند تھے اور امت کی طرف سے اتنا ہی زیادہ ٹارچنگ ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ ہوتی تھی، تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا تھا۔ نوح علیہ السلام کو ظاہری طور پر لوگ
جب نوح علیہ السلام تبلیغ کے لیے جاتے تھے، دین کی دعوت کے لیے جاتے تھے، تو ظاہری تکلیف ان کو پہنچائی جاتی تھی، پتھر مارے جاتے تھے، بات کا انکار کیا جاتا تھا، کوئی نہ کوئی جملہ کر دیا جاتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو ہر وقت آپ کی مخالفت کے لیے باہر کے لوگ بھی تیار رہتے تھے، اندر کے لوگ بھی تیار رہتے تھے، باہر سے بھی تکلیف پہنچائی جاتی تھی، کبھی جو ہے نا پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی اوپر سے پتھر گرانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، کبھی زہر کیا جا رہا ہے، کبھی جادو کیا جا رہا ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی جا رہی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا جا رہا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک تانا دیا جا رہا ہے کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی آدمی ملا ہی نہیں تھا؟ کبھی یہ کہا جا رہا ہے اگر آپ نبی ہے تو ہم جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہے تو ہم بات کرنا نہیں چاہتے۔ کیسی کیسی ٹارچنگ کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو نبی پاک علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی، ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یوذى احد، مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی اسلام کے اظہار کے بعد، توحید کے اعلان کے بعد، مکہ مکرمہ کے رہنے والوں نے، کہ اتنی تکلیفیں کسی اور کو نہیں دی گئی۔ پھر فرمایا اخفت فی اللہ ما لم یخاف احد، مجھے اتنا ڈرایا گیا، اتنی وارننگیں دی گئی، اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواجہ ابو طالب نے آخری درجے میں کہا کہ بھتیجے مکے والے ساری مخالفت کے لیے تیار ہے، میں اکیلا تمہارا کیسا ساتھ دے سکتا ہوں؟ عمرہ، روحا اور بڑے بڑے سرداران قریش ایک طرف ہو گئے، کمر بستہ ہو گئے مخالفت کے لیے، اور تم تنے تنا ہو، تھوڑے سے غریب صحابہ تمہارے ساتھ ہے، ان کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تم دونوں ان کی بات سے کمپرومائز کر لو، تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات کو مان لو یا اپنی مشن کو روک لو، میری بات مانو، میرا ساتھ دو اور میرے تھوڑا سا سنبھلنے دو حالات۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کا دل بیٹھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ٹوٹ گئے، اور یہ کہا کہ جس چچا جان پر بھروسہ تھا، ساتھ دینے کا جن پر امید تھی، باہر کی مخالفت کو اتنا زیادہ ٹینشن نہیں تھا، اتنی زیادہ ہمت ہارنے کی بات نہیں تھی، لیکن چچا جان جو میرے لیے ڈھارس تھے اور ظاہری اسباب کی دنیا میں تسلی دینے والے تھے، وہ ہمت ہار کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو کھڑا کیا اور ہمت کے ساتھ چچا جان کے سامنے اعلان کر دیا، چچا جان تم ساتھ دو یا نہ ساتھ دو کوئی پرواہ کی بات نہیں، تم ساتھ دو یا نہ ساتھ دو کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے، ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور مجھ سے یہ چاہے کہ میں اپنی مشن سے رک جاؤں اور ان کی بات کو قبول کروں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ ساتھ دیں یا نہ ساتھ دیں۔ جب اپنے بھتیجے کی اس ہمت اور استقلال اور ان کے عزم و ارادے کا حضرت خواجہ ابو طالب نے مشاہدہ کر لیا، کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہارے ساتھ دوں گا اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کی مخالفتوں کے لیے میں سامنے کھڑا ہوں گا اگر تم اس طرح کا اظہار کرتے ہو۔ اندازہ لگائیے کیا حالات رہے ہوں گے مکے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ تو مخالفین کا معاملہ ہے۔ مخالفین کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابہ کرام ساتھ آ گئے تھے اور اس پرخار وادی سے نکل کے آئے تھے، ان کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا شروع زمانے میں انتہائی مخالفتوں کے باوجود جو لوگ اسلام لائے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اور ایسا ساتھ دیا تھا، علامہ اقبال نے کہا ہے وہ نبی کے رنگ میں رنگ گئے تھے، بلکہ قرآن کریم میں نبی پاک علیہ السلام کو جس بات کے لیے اللہ نے بھیجا گیا تھا صبغۃ اللہ، اے پیغمبر تم کو ان صحابہ کرام کو تم کو خدا کے رنگ میں رنگنا ہے اور ان صحابہ کرام کو خدائی منشا اور خدائی مشن کے اندر رنگنا ہے۔ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے نبی کے رنگ میں اتنا رنگ ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اسی بگڑے ہوئے ماحول سے، اسی بدلے ہوئے ماحول سے، اسی جو نا برائیوں کے اڈوں سے ایسا چن چن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھنگالا، ان کو مانجا اور ان کو صاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے نبوت کے اظہار کے بعد بہت سے ایسے سرفروش
شہ سوار اور شیر دل آدمی اور شیر دل صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور آمادہ ہو گئے، اور مکہ مکرمہ کی زندگی میں جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے مالا مال ہوتا تھا، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ نبوت کے بعد والے حالات میں مخالفت کا وہ تذکرہ، مخالفتوں کا وہ انداز جو میں نے آپ نے بتلایا، اور موافقت کے لیے جو گنے چنے صحابہ کرام ساتھ ہو گئے تھے، ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے، ہر مخالفت کے واسطے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کفار اور مشرکین کے مقابلے کے لیے خود آڑے آ جایا کرتے تھے۔ صدیق اکبر کا واقعہ موجود، بلال حبشی کا واقعہ موجود، اور حضرت سمیہ کا واقعہ موجود، اور دوسرے صحابہ کرام جو اسلام کی پھیلانے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کے لیے ہر موڑ پر وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کی قربانیوں کا لمبا تذکرہ ہے، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں، کس طرح صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کفار و مشرکین کی شرارتوں کا تذکرہ کیا، یہود و نصارہ کی شرارتوں کا تذکرہ کیا، ان سے مقابلے کا تذکرہ کیا۔ مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام، مکہ مکرمہ سے ملی ہوئی جماعت ہر طرح اللہ کے نبی کے اشاروں پر کودنے کے لیے اور تیار تھے، آمادہ تھے، ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو تکنے کے لیے۔ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک مرتبہ کفار و مشرکین سے مقابلے کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے لیے ساتھ دینے کا تذکرہ کیا، اور اشارہ بار بار مدینہ منورہ کے صحابہ کی طرف تھا، انصار کی طرف تھا۔ حضرت معاذ بن جبل یا کوئی اور صحابی ہے، معاذ بن عبادہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے 13 سالہ مخالفت کے دور میں صحابہ اکرام، مکی صحابہ، مہاجر صحابہ ہر طرح ساتھ دیتے رہے۔ اب انصاری صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لینا چاہتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر مہاجر اور انصار کی موافقت کرا کے کفار و مشرکین سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ہر طرح سے قربانی چاہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے، ہم لوگ وہ نہیں ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے اللہ کے نبی، ہم موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ قوم عبادلہ سے تم جا کے مقابلہ کرو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے اور تمہارا خدا جا کے ان سے مقابلہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کا ہر طرح ساتھ دیں گے، دائیں سے ساتھ دیں گے، بائیں سے ساتھ دیں گے، پیچھے سے ساتھ دیں گے، سامنے سے ساتھ دیں گے۔ اگر اللہ کے نبی آپ کہہ دیں تو آگ میں کودنے کے لیے کہیں تو ہم آگ میں کود جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کہہ دیں برق الغماد تک گھوڑے دوڑا دو تو ہم یمن کے برق الغماد تک گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تیار ہو گئی تھی نبوت کے بعد، ان کی قربانیاں، ان کا یہ اظہار تھا اور مخالفتوں کا وہ ماحول تھا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، امت کے تمامی افراد کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فکروں سے جڑنے اور اس طرح جڑنے جس طرح صحابہ کرام جڑے تھے، انتہائی مخالفتوں کے دور میں، انتہائی ناسازگار ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حق کا، اسلام کا، توحید کا ساتھ دینے کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بیوی بچوں کو انہوں نے چھوڑا، مال دولت کو انہوں نے چھوڑا، تجارتوں کو انہوں نے چھوڑا، جائیداد کو انہوں نے چھوڑا، گھر بار کو انہوں نے چھوڑا، خاندان کو انہوں نے چھوڑا، عزتوں کو انہوں نے چھوڑا، چاہتوں کو انہوں نے چھوڑا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو چھوڑ کر ہتھیلی پر جو نا جان لیے پھرتے تھے، کسی طرح دین اسلام کی حفاظت کریں گے، رسول اللہ کی حفاظت کریں گے، توحید کا بول بالا کریں گے، اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کریں گے۔ انہی جذبات کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو، امت کے تمامی افراد کو، جس طرح صحابہ کرام نے زندگی گزاری، امت کے ایک فرد کو اور امت کے نوجوانوں کو انہی جذبات کے ساتھ جینے اور انہی جذبات کے ساتھ مرنے اور انہی جذبات کے ساتھ امت کو برپا ہونے کی توفیق اور سعادت سے مالا مال فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کل اسی طرح
ایک سوا 10 بجے ہجرت حبشہ کن حالات میں حبشہ کی ہجرت پیش آئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور دیگر صحابہ اکرام نے جو مدینہ منورہ کی جو ہجرت فرمائی، یہ دونوں ہجرتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں شریک۔ جس طرح گزشتہ سال کے عنوانات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے عشرہ مبشرہ کے، کہ حضرت صدیق اکبر کے حالات آئے تو عمر فاروق کے کیا حالات تھے، عثمان غنی کے کیا تھے، علی مرتضیٰ کے کیا تھے، اسی طرح دوسرے عشرہ مبشرہ کے کیا حالات تھے، اس سال بھی جو عنوانات رکھے گئے ہیں ایک دوسرے سے ملے جلے عنوانات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کا موضوع الگ ہے کل کا موضوع الگ ہے، آج آگے کل غیر حاضری دے دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عنوان تو تھا کہ مکہ مکرمہ کے احوال بعثت نبوت سے پہلے کیا تھے، نبوت کے بعد کیا ہے، اب نبوت کے بعد کیا حالات پیش آئے، مختصر انداز سے میں نے سامنے رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر کچھ تذکرہ ایسا آئے کہ ایسے مختلف حالات آئے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا، تو ایک دوسرے یعنی دنوں کے جو عنوانات ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تذکرہ نیا آئے گا اور اس سے جڑا ہوا آئے گا۔ اس لیے آپ سب حضرات جس طرح آج حاضر ہوئے ہیں تاریخ اسلام اور اسلامی معلومات اور خود میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آپ کے وفات فرمانے تک اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس مقدس جماعت کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے نمونہ بنا کر چھوڑا تھا، ان کے حالات جب ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمارے اندر بھی کچھ ایسے جذبات پیدا ہوں گے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں 15ویں صدی کے، کہ ہمارے لیے کیسے کیسے قربانیاں خود نبی پاک علیہ السلام نے دیے، حضرات صحابہ کرام نے دیے، پھر ان کے متبعین نے اس 1500 سال کی اسلامی تاریخ کے اندر دیے ہیں، اور ہم جو ہے اسلام پر باقی رہنے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ تو تاریخ اسلام کا پروگرام رکھا گیا ہے، عنوانات جتنے بہترین ہے کہ ایک عنوان دوسرے عنوان سے جڑا ہوا ہے، ایک دن آئے دوسرے دن غیر حاضری، ایسا مت کیجیے۔ شہر کے اندر ہی رہتے ہیں، بلکہ میں بارہا کہتا تھا شہر میں رہنے والوں کو دو طرح سے شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، دیہات والوں کو گاؤں والوں کو ایک شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، شہر والوں کو دو طرح شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے شہر میں رکھا ہے، دوسرے ہے کہ شہر میں رہنے کی وجہ سے بہت سے بزرگان دین سے، بہت سے علماء اکرام سے اور بہت سے دینی اور اسلامی پروگراموں سے استفادے کا موقع ملتا ہے۔ دیہات والے بیچاروں کو ایک ہی امام ہوتا ہے، سال کے 12 مہینے اسی سے سننا اور اسی کی بات سننا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو صرف 10 دن کے اندر شہر کے مختلف علماء کرام سے، ان کی مختلف صلاحیتوں سے اور مختلف معلومات سے استفادے کا موقع ملے گا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرس، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرس، جیسے ہر پھول کا رنگ الگ ہوتا ہے، مزہ اور جو ہے نا وہ بھی الگ ہوتی ہے۔ تو علماء کرام کی بھی صلاحیتیں مختلف ہوا کرتی ہے، مختلف فراغتیں، مختلف صلاحیتیں، مختلف استعدادیں، مختلف معلومات ہوتی ہے۔ تو آپ کو صرف 10 دن آپ شرکت کریں گے تو شہر کے مختلف علماء کی مختلف صلاحیتوں سے اور یہ جو پروگرام اسلامی ہے اس سے آپ آگاہ ہو سکیں گے۔ میں نے شروع میں بتلایا تھا اگر آپ ان معلومات کے لیے کتابیں ٹٹولنا چاہیں تو کئی کتابیں آپ کو دیکھنا پڑے گی۔ میں بالکل ایک لمبے سفر سے 3:30 کے قریب حیدرآباد پہنچا، اس کے بعد سے لے کے افطار تک جو عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے لیے تقریباً 3-4 سیرت کی کتابیں ٹٹولنا پڑا، کئی صفحات دیکھنے پڑے۔ ایک جگہ تو اگر جو جملہ ملتا ہے وہی ملتا ہے، عرب کا ماحول بہت خراب تھا، مکے کے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے، مختصر جملہ ہے، مگر اس کو سمجھانا چاہے پھیلانا چاہے تو اتنی دیر لگتی ہے۔ اس لیے آگے والے جو پروگرام ہے اس میں بھی آپ اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے شرکت کریں، استفادہ کریں، چونکہ پہلی تاخرات ہے۔ تھوڑی دیر اس طرف بھی میرے ذہن میں تھا شروع میں کہ 5-10 منٹ اس عنوان پر بھی کچھ بات رکھوں، اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو رکھوں گا، ورنہ زیادہ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں یہ جو تاخراتوں کا مسئلہ ہے، شب قدر کا مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ کیا اہم مسئلہ ہے؟ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اور صدقے میں ہم گناہگاروں کو شارٹ اینڈ سویٹ کچھ وقت ایسے دیے، مختصر مگر مفید، کچھ ایسے اعمال دیے ہیں، کچھ ایسے اوقات دیے ہیں، کچھ ایسی گھڑیاں دیے۔
اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام شمس العلماء مخدوم الامت حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ابھی قریب زمانے میں ہمارے ہندوستان، تمل ناڈو اور بنگلور کو تشریف لائے تھے۔ حضرت سے ملاقات اور استفادے کا موقع ملا۔ ان کی اصلاحی خطبات کی کتاب 16 جلدوں میں آئی ہوئی ہے۔ اس کے اندر حضرت نے بار بار مختلف موقعوں سے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ قیمتی گھڑیاں اس لیے دی ہے کہ اللہ اس کی قدر کرے، ہم لوگ اس کی قدر کریں، اللہ سے لو لگائے، اللہ سے تعلق کو جوڑے۔ انہی قدر کی گھڑیوں میں سے شب برات بھی ہے، شب قدر بھی ہے، اور یہ طاق راتیں بھی ہیں۔ طاق راتوں کے معاملے میں، شب قدر کے معاملے میں تو ہم لوگوں سے یہ ہے کہ شب قدر 27ویں طاق رات کو ہوتی ہے، ہم نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ ایسا میرے بھائیوں، چھوٹا سا طالب علم ہو قرآن و حدیث کا، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے دے کے نہیں گئے کہ دیکھو شب قدر 27ویں طاق رات کو ہوتی ہے، 25 کو نہیں ہوتی، 23 کو نہیں ہوتی، 21 کو نہیں ہوتی، 29 کو نہیں ہوتی۔ آپ شب قدر والی روایتوں کو آپ جمع کریں گے، مختلف روایتوں کو، تو آپ کو ملے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے شب قدر کو بہت تلاش کیا تو مجھے شب قدر 1 سال 25 کو ملی۔ بعض صحابہ کی روایتیں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے شب قدر 23 کو ملی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے شب قدر کو تلاش کیا تو شب قدر رمضان کی 11 تاریخ کو ملی۔ اور بہت سے صحابہ کرام میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شب قدر کو سال کے 12 مہینوں میں راتوں میں گھماتے رہتے ہیں، کوئی بھی رات کو شب قدر ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو کنفیوز نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ شب قدر کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں جو ہے کہ صرف وہ 27ویں طاق رات کو ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام کی مختلف رائے فرماتے ہیں کہ کبھی 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 29 کو بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ ہے کہ 27 کو ہوتی ہے، مگر صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کا قول موجود ہے کہ 21 کو انہوں نے شب قدر پایا ہے۔ اس لیے جو طاق راتیں ہیں، ان تمام طاق راتوں میں اگر ہم عبادت کریں گے، ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہوگی تو ہم کو مل جائے گی۔ پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو اکثر جگنے کی راتوں میں، عبادت کی راتوں میں لمبی تقریریں سن کر ان کی فضیلت معلوم کرنا چاہتے ہیں، صحیح نہیں۔ لمبی تقریریں سن کر ان کی فضیلت معلوم کرنا چاہتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ مختصر بات سن کر ان کی فضیلتوں کو معلوم کرنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے فضیلت کی بات، یہ ہے سمجھداری کی بات۔ مثال کے طور پر یہ ایک بس ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہو اور جو ہے نا بس جانے کے بعد بولے یہ گئی نہیں بس، اس میں جانا تھا۔ بس جانے کے بعد آپ سے بولے کہ جو چلے گئے نہیں بس اس میں جانا تھا، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہی ٹھہرے رہ جائیں گے بس اسٹاپ پہ۔ ٹرین نکلنے کے بعد بولے اس میں جانا تھا، ہوائی جہاز اڑنے کے بعد بولے اس میں جانا تھا، کئی راتیں گزرنے کے بعد بولے 5 طاق راتیں گزرے نہیں، اس میں سے کون سی کی شب قدر تھی؟ تو پہلی طاق رات ہم کو مل گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں جو 5 طاق راتیں، ان میں سے ہر طاق رات کو ہم کچھ دیر عبادت کریں گے، کچھ دیر اللہ سے لو لگائیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی طاق رات میں شب قدر ہوگی تو ہم کو مل جائے گی۔ اور جو نا اس کا طریقہ یہ ہے، مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ہے، یہ طاق راتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ جو پروگرام تاریخ اسلام کا آپ کے سامنے ہوگا، اس سے آپ استفادہ کریں۔ اس کے بعد کچھ وقت ایسا نکالے، طاق راتوں میں ضرور، جفت راتوں میں نکال دیں، پورے آخری عشرے میں نکال دیں، ویری ویری گڈ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرا احیا لیلا ایقظ اہلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری 10 دن شروع ہو جاتے تھے، آخری 10 راتیں 3 کام کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 کام کرتے تھے۔ فرماتے تھے شد مئزرا، کمر کس لیتے تھے۔ اما جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان کا عشرہ شروع ہو جاتا تو کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ کمر کسنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ بیویوں کے پاس تشریف نہیں لے جاتے تھے، شوہر بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو قائم نہیں فرماتے، اللہ اللہ کرتے تھے، مسجد میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے،
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 راتوں میں بیویوں کے پاس بالکل تشریف نہیں لے جا رہے، عبادت کے لیے فارغ کر لے رہے. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب کمر کسنے کا یہ ہے کہ ہمت سے کھڑے ہو جاتے تھے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے. کمر کسنا اسی کو بولتے ہیں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کمر کسنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے تھے، تیار کر لیتے تھے، ہمت سے کھڑے ہو جاتے تھے. دوسرا کام ایقظ اہلا، میری خبر میں میں جاتا ہوں، گھر والوں کی خبر میں گھر والے جاتے، ایسا نہیں. عام طور پر آدمی سیفٹی دیکھتا ہے، اپنی جو ہے نا فکر کرتا ہے، گھر والوں کی کوئی فکر نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے طاق راتوں کے لیے، رمضان کے آخری عشرے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایقظ اعلیٰ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، بیویوں کو جگاتے تھے، بچوں کو جگاتے تھے، غلاموں کو جگاتے تھے، باندیوں کو جگاتے تھے. چلو بھائی رمضان کا مہینہ سونے کا نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ، اللہ اللہ کرو، عبادت کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو. ہمارا معاملہ ہے ہم تو جو ہے نا مسجد کا کونا پکڑ لیں گے یا گھر کا دیوان خانہ پکڑ لیں گے اور بیوی کو کہیں گے گرم اوڑھ لے کے سو جاؤ آپ. اور اگر اٹھائے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں. شوہر بیوی کو اٹھائے تو بیوی ناراض، بیوی شوہر کو اٹھائے تو شوہر ناراض. میری خبر میں جاؤ تو کہیں اٹھا رہی ہے حیدرآبادی لینگویج میں. اور اگر بیوی کو اٹھایا شوہر، جاؤ جی جاؤ، بہت پڑے لو، تقریرات ان کے ہم کو دم کر رہی، چھوڑو بعد میں دیکھیں گے، سحری کے وقت اٹھتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر آپ اٹھائیں ایقظ اہلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ بیوی بچوں کو جگاتے تھے. احیا لیلا. تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ جگانے کے بعد رت جگہ اول کی باتیں کرتے نہیں بیٹھتے تھے، میٹنگاں نہیں ہوتے تھے، اور جو ہے نا گپ شپ نہیں کرتے تھے. جیسے ہم لوگ جاگتے رہتے ہیں، جگنے کی رات نام ہم نے بدل دیا تو کام بھی بدل گیا. عبادت کی رات کو ہم نے کیا رکھ دیا بھائی نام؟ جگنے کی رات. اب جگتے رہتے ہیں، ہوٹلوں پہ جگ رہے ہیں، پانڈوپوں پہ جگ رہے ہیں، دکانوں پہ جگ رہے ہیں، چورستوں پہ جگ رہے ہیں، مسجدوں کے صحنوں میں جگ رہے ہیں، بلکہ مسجد میں بھی جگ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جگ رہے ہیں. جگنے کی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام کیا تھا؟ احیا لیلا. راتوں کو آباد کرتے تھے، راتوں کو آباد کرتے تھے. راتوں کو آباد کرنا کیا ہوتا ہے؟ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آج میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا نماز کا مسنون طریقہ اور نماز کے مسائل کے عنوان پر، اس میں راتوں کی عبادت والی آیتوں کے ترجمے لکھے ہوئے تھے. تو مجھ سے میرے دوست نے پوچھا کہ مولانا یہ رات کی عبادت کو مستقل ہے کیا جس کی پوری آیتیں ایک جگہ جمع کی گئی، ان کا ترجمہ دیا گیا؟ قیام اللیل کے نام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مستقل عبادت کیا کرتے تھے، تہجد کا مستقل اہتمام کرتے تھے. تو آخری عشرے میں کم از کم ہماری راتیں آباد ہونی چاہیے. راتیں آباد ہوتی ہے ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، توبہ استغفار کرنے سے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنے سے، اللہ سے لو لگانے سے. تھوڑی دیر ان عبادتوں کے اندر لگے رہنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہونی چاہیے ہم ہو اور ہمارے اللہ ہو. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اصلاحی خطبات میں جگہ جگہ انہوں نے سمجھایا ہے یہ قیمتی راتوں اور قیمتی اوقات کی صحیح قدردانی یہ ہے کہ ہم ہو اور ہمارے اللہ ہو، ہم اور ہمارے خدا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے پیغمبر آپ نبوت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ کے سامنے سیدھا کھڑے ہو جائیے رغبت کے ساتھ، یعنی آپ ہو اور آپ کے خدا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ میاں کے ساتھ میرے لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے لا یسعنی فیہ ملک مقرب، کہ اس وقت کوئی بڑا اللہ کا قریبی فرشتہ بھی میرے پاس نہیں آ سکتا، میں ہوتا ہوں اور میرے اللہ ہوتے ہیں. ہم لوگ گنہگار ہیں، ہم لوگ قصوروار ہیں، اس لیے کوئی ایسا وقت ان طاق راتوں میں یہ آخری عشرے میں ایسا ہونا چاہیے ہم ہو اور ہمارے اللہ ہو. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امت کے تمامی افراد کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں یہ جو قیمتی لمحات اور قیمتی گھڑیاں قیمتی اوقات دیے ہیں فارغ کر کے اللہ کے ساتھ لو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر، ہمارے پاس مختلف مشہور قراء کرام کی قراتیں، مشہور و معروف نعتوں اور نظموں کے سی ڈیز، اور دنیا کے مشہور و معروف علماء کرام کے تقاریر اور خطابات اور بزرگان دین کے مواعظ اور بیانات کے سی ڈیز کے علاوہ ائمہ حرمین کے قرآن مجید کے ترجمہ و تلاوت کے مکمل سیٹس کے سی ڈیز نہایت واجبی دام پر دستیاب ہیں. ان سی ڈیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے:
الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر نزد اسٹار اسٹیل ٹریڈرز ریاست نگر بس اسٹاپ پسل بنڈا حیدرآباد. فون نمبر 9246161186 9391313066. شکریہ. سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من دهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني نسألك ما سألك من نبيك وعبدك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ چھوٹے اور بڑے سبھی گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ظاہری اور باطنی امراض سے پاک اور صاف فرما دیجئے. اے اللہ دین کی خدمت کے لیے دیر اور دور تک ہمیں اور ہماری اولاد ہمارے نسلوں اور حاضرین میں سے ہر ایک کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ تلامذہ اصدقاء محبین مخلصین معاونین محسنین سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے. دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ ہر مسلمان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ایمان کے عقیدے کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر مسلمان کو ہر خیر سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ ہر مسلمان کی ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مساجد کی مدارس کی مراکز کی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرمائیے. ان کا ساتھ دینے والوں کی حفاظت فرمائیے. ان کو دیکھ کر خوش ہونے والوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کو دیکھ کر جلنے والوں سے ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیے. ہر طرح حفاظت فرمائیے. ہر ایک سے حفاظت فرمائیے. ہر وقت حفاظت فرمائیے. اے اللہ فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرمائیے. حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے. دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ فسادیوں کے فساد سے حفاظت فرمائیے. بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر طرح حفاظت فرمائیے. اے اللہ سانپ بچھو کے کاٹنے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ پانی میں ڈبوئے جانے سے حفاظت فرمائیے. آگ میں جلائے جانے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ دشمنوں کے ہاتھ سے مارے جانے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ زمین میں دھسائے جانے سے حفاظت فرمائیے. آسمان سے اچک لیے جانے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ چھوٹی اور بڑی ناراضگی سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ چھوٹی بڑی آزمائش سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے. باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ظاہری آزمائشوں سے بھی حفاظت فرمائیے. باطنی آزمائشوں سے بھی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنی چھوٹی ناراضگی سے بھی بچا لیجئے. بڑی ناراضگی سے بھی بچا لیجئے. اے اللہ امت کو ہر خیر سے مالا مال فرما دیجئے. ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہر مسلمان کی اللہ ہر طرح حفاظت فرمائیے. اے اللہ بچوں کی بوڑھوں کی مردوں کی عورتوں کی اے اللہ شہریوں کی دیہاتیوں کی سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ تاریخ اسلام کے اس پروگرام کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جتنے لوگ آگے جو آنا چاہتے تھے سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کو اسلامی معلومات سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ذہن کی گرہوں کو کھول دیجئے. اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ صحیح معنوں میں عشق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی اور اپنے نبی کی محبت سے ہمارے دل کو آباد فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ویران دلوں کو آباد فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی تعلیمات کے لیے اللہ ہم کو آمادہ اور تیار فرما دیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کے اے اللہ دھکے اور دھوکوں سے بچا لیجئے. اے اللہ اس کے خود فریبیوں سے بچا لیجئے. اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے پیشانی کا بال پکڑ کر اللہ اسلام کی تعلیم
تعلیمات پر چلا دیجئے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر چلا دیجئے، اے اللہ سنتوں پر چلا دیجئے، اے اللہ سنتوں کو بول بالا فرما دیجئے، اے اللہ بدعات رسومات خرافات کا مکالہ فرما دیجئے، اے اللہ قادیانیت یہودیت نصرانیت کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ان کے فتنوں سے بچا لیجئے، اے اللہ بے دینیوں کے آزمائشوں سے بچا لیجئے، اے اللہ بے دینوں کو دینداروں کو بھٹکانے سے بچا لیجئے، اے اللہ ان کے بھٹکاوے سے بچا لیجئے، اے اللہ جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اسلام کی روشنی میں لا لیجئے، اے اللہ علم کے نور میں لا لیجئے، اے اللہ ان تک علم کو عام فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت کو عام فرما دیجئے، اے اللہ نصیب ہدایت کے جھونکوں کو عام فرما دیجئے، اے اللہ جتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ان کے اسلام پر اللہ استقامت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو لوگ اسلام کے اللہ دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں آنا چاہتے ہیں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری کسی عمل کی وجہ سے، اے اللہ کسی ناقدری کی وجہ سے، اے اللہ کسی غیر مسلم کے اسلام کے اندر آنے سے رکاوٹ بننے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، معاشرت کو درست فرما دیجئے، رہن سہن کو درست فرما دیجئے، اے اللہ زندگی کے طور طریقوں کو درست فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اندر تواضع پیدا فرمائیے، اخلاص فرما دیجئے، اے اللہ للہیت پیدا فرما دیجئے، تکبر سے بچا لیجئے، حسد سے بچا لیجئے، بغض سے بچا لیجئے، کینے سے بچا لیجئے، کپٹ سے بچا لیجئے، عداوت سے بچا لیجئے، کدورتوں سے بچا لیجئے، مخالفتوں سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہونے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ پسندیدہ اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے، ناپسندیدہ اعمال میں لگنے سے بچا لیجئے، اے اللہ جن کے مقدر مل میں نافع ہے ان کو ہمارے ہاتھ لگا دیجئے، ہم کو ان کے ہاتھ لگا دیجئے، اے اللہ جن کے مقدر مل میں نافع نہیں ہے ان سے ہم کو بچا لیجئے، ہم کو ان سے بچا لیجئے، اے اللہ میں اوقات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ زندگی کا جو حصہ نافرمانیوں میں گزر گیا، اے اللہ گناہوں میں گزر گیا، اے اللہ تجھ سے دوری میں گزر گیا، ذکر سے خالی گزر گیا، تلاوت اور عبادت سے خالی گزر گیا، نفس و شیطان کی خواہشات کے پورے کرنے میں گزر گیا، اے اللہ اس کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ پکڑ مت فرما دیجئے، اے اللہ نام عمل سے مٹا دیجئے، اے اللہ نام عمل سے مٹا دیجئے، اے اللہ بچی کچھ زندگی کو اپنے مرضیات میں مشغول فرما لیجئے، پسندیدہ اعمال میں مشغول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو قصوروں کو لفظشوں کو گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل میں محض اپنے مہربانی سے محض اپنی عنایت سے اے اللہ اپنے رمضان دے دیجیے، اے اللہ رمضان کے 20 روزے دے دیے، اے اللہ 21 تراویح دے دیے، اے اللہ ایک تاخرات دے دی، اے اللہ ان تاخراتوں کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ شب قدر کی صحیح قدر کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہماری ناقدریوں کی وجہ سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ ناقدریوں کی اللہ ناقدردانی کی وجہ سے محروم مت فرما دیجئے، اے اللہ نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے آپ نعمت کو چھین بھی لیتے ہیں، اے اللہ بھیانک سزا بھی دیتے ہیں، اے اللہ ہم گناہگار قصوروار معاف فرما دیجئے، اے اللہ پکڑ مت فرمائیے، اے اللہ مغفرت کے بھکاری ہے، اے اللہ آپ کی مغفرت کے بھکاری ہے، آپ کے معافی کے بھکاری ہے، اے اللہ اس تاخرات میں اے اللہ تراویح کے پڑھنے کے بعد دن میں روزہ رکھنے کے بعد مسجد والے ماحول میں سب آپ کے دربار میں حاضر ہو کر اے اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے اے اللہ معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم بڑے پاپی ہیں، اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے قصوروار ہیں، لیکن ہے تو آپ ہی کے بندے، اے اللہ ہے تو آپ ہی کے بندے، اے اللہ ہے تو آپ ہی کے در کے بھکاری، اے اللہ ہے تو آپ ہی کے در کے فقیر، اے اللہ اتنی رات کو 12 بجے کے قریب اے اللہ کسی مالدار کے پاس ایک دو سائل آ جائے اپنے بھوک کا سوال کرے، اے اللہ بھوک کا اللہ اظہار کرے تو وہ مالدار کچھ نہ کچھ رمضان کے مبارک مہینے میں دے ہی دیتا ہے، اے اللہ کل کے لیے اٹھائی ہوئی سحری دے دیتا ہے، اے اللہ کل کے لیے اٹھا کے رکھی ہوئی افطار دے دیتا ہے، اے اللہ ہم فقیر ہم بھکاری ہم محتاج آپ کے دربار میں رمضان کے مہینے میں آخری راتوں میں
تاخ رات میں 12 بجے کے قریب اے اللہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے آپ کے دربار میں حاضر ہے، آپ سے اے اللہ مغفرت مانگ رہے، اے اللہ مغفرت مانگ رہے، گناہوں کے معافی مانگ رہے۔ اے اللہ ہم نے کب کہا کہ گناہ نہیں کیے؟ اے اللہ ہم نے کب کہا کہ کوئی قصور نہیں کیے؟ اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، ہم بڑے پاپی ہیں، آپ کو پورا حق ہے کہ پکڑ لیں، آپ کو پورا حق ہے کہ اللہ سزا دیں۔ اے اللہ آپ کو یہ بھی تو حق ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ اے اللہ آپ کو یہ بھی تو حق ہے کہ آپ بخش دیں۔ اے اللہ اگر آپ سب کو معاف کریں گے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ اے اللہ سب کو آپ بخش دیں تو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہے، اے اللہ آپ حنان اور منان ہے، اے اللہ آپ غفور اور غفار ہے، اے اللہ غافر الذنب ہے۔ اے اللہ ہم رات کی تنہائی میں آپ کے دربار میں آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ معاف کر دیجئے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کے اسماء الحسنی کا واسطہ، اے اللہ صفات اولیاء کا واسطہ، قرآن کریم کا واسطہ، اس کی ایک ایک سورت اور ایک ایک حرف کا واسطہ، آسمانی کتابوں کا واسطہ، اے اللہ انبیاء و رسول کا واسطہ، صحابہ اور صحابیات کا واسطہ، اولیاء کبار کا واسطہ، علماء ربانیین کا واسطہ، آپ کے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ نیک اعمال کا واسطہ، آپ کی پسندیدہ اعمال کا واسطہ، اے اللہ صفات اولیاء کا واسطہ، اے اللہ آپ کی خوبیوں کا واسطہ، آپ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اعلان فرما دیجئے، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اے اللہ اعلان کر دیجئے، جاؤ چھوٹا دل مت کرو، مایوس مت ہو جاؤ، اے میں نے چادر کی رحمت کی چادر پھیلا دی۔ اے اللہ اعلان فرما دیجئے، اعلان فرما دیجئے۔ اے اللہ بار بار گناہ ستاتے ہیں، بار بار گناہ ڈراتے ہیں، اے اللہ مگر اے اللہ آپ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اے اللہ آپ کی مغفرت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اے اللہ آپ کے خزانے اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رحمت کا دہا گزر گیا، ہم پر رحمت کی چادر کو تان دیجئے۔ اے اللہ مغفرت کا دہا گزر گیا، ہم پر مغفرت کی چادر کو پھیلا دیجئے۔ اے اللہ دوزخ سے خلاصی والا دہا چل رہا ہے، اے اللہ ہم کو دوزخ سے آزاد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم موم بتی کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ماچس کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ چرکے کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ چونٹی کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتے، مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتے، مکھی کے بیٹھنے کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ زمہریر کو برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کے پیپ خون کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ وہاں کے فرشتوں کے کردوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری بے قراری کو دور کرنے کے لیے آپ اعلان فرما دیجئے، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے بخش دیا۔ اے اللہ آپ اعلان کر دیجئے، جاؤ میں نے تم کو دھو ڈالا۔ اے اللہ ایسا اعلان کر دیجئے۔ اے اللہ نام اعمال سے ہمارے ساتھ فرما دیجئے۔ اے اللہ نام اعمال کو ہمارے پاکیزہ بنا دیجئے۔ اے اللہ دن کے اجالے میں کیا ہو، رات کے اندھیرے میں کیا ہو، اے اللہ تجھ سے ڈر کر کیا ہو، تجھ سے نہ ڈر کر کیا ہو، اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کے سامنے کیا ہے، اے اللہ آپ کی مغفرت کے سامنے کیا ہے، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ زندگی کا جو حصہ غفلت میں گزر گیا اس کو معاف فرما دیجئے، بقیہ حصے کو سنبھال کر بچا کر اے اللہ قدردانی کے ساتھ اعمال صالحہ میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری زندگی میں آپ کی شان کے مطابق ایک سجدہ ہی نہیں ہو سکا، اے اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی ہم نے دل سے نہیں کہا، اے اللہ ادھر زبان پر ذکر طاری تھا، دل میں طرح طرح کے خیالات تھے، اے اللہ ہم توبہ کر رہے تھے، گناہوں کی پلاننگ کر رہے تھے، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آخری درجے میں ہم بندے آپ ہی کے، اے اللہ آپ ہی کے اللہ مغفرت چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ہی کے دربار میں معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر کہہ دیں کہ جاؤ، اے اللہ تم کہاں جائیں گے، کس کے سامنے ہاتھ پساریں گے، کس کے سامنے بھیک مانگیں گے، کس کی چوکٹ کو ہم پکڑیں گے۔ اے اللہ
آخری ماوا اور ملجا تو آپ ہی ہیں، اے اللہ آپ ہی کے دربار میں ہم حاضر ہیں، آپ معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز مرادوں تمناؤں ضرورتوں کو آپ پوری فرما دیجئے، آپ زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، اے اللہ آپ ملازمتوں کا محتاج مت بنائیے، کاروبار کا محتاج مت بنائیے، سیٹوں اور آقاؤں کا محتاج مت بنائیے، اے اللہ مالداروں کا محتاج مت بنائیے، اے اللہ آپ خزانے غیب سے ہر مومن کو اور ہر ضرورت مند کو اے اللہ اپنی ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، اے اللہ کسی کو کسی کا دست نگر و محتاج مت بنائیے، اے اللہ خزانے غیب سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ ساری مخلوق کو اس کی اپنی ضرورتیں اے اللہ عطا فرما دے تو آپ کے خزانے غیب میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اے اللہ بہترین خزانے رکھنے والے زمین و آسمان کے خزانے رکھنے والے بادشاہ ہم سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجئے، ہر ایک کی جائز مرادوں تمناؤں آرزوؤں کو پوری فرما دیجئے، اے اللہ مہلک بیماریوں موذی امراض سے بچا لیجئے، اے اللہ عجیب عجیب بیماریاں پیدا ہو گئی، اے اللہ ایسی بیماریاں جس کا نام ہمارے باپ داداؤں نے نہیں سنا تھا، اے اللہ ٹی بی سے بچا لیجئے، کینسر سے بچا لیجئے، شوگر سے بچا لیجئے، ہارٹ اٹیک سے بچا لیجئے، ایکسیڈنٹ سے بچا لیجئے، اچانک موت سے بچا لیجئے، اے اللہ بھیانک موت سے بچا لیجئے، اے اللہ سنت کے مطابق موت نصیب فرمائیے، اے اللہ جیسی موت اور اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کو آپ نے نصیب فرمائی تھی، اے اللہ کچھ دن بیمار رہنے کے بعد اور معمولی بیماری کے بعد سب سے اللہ معافی تلافی کے بعد آپ نے اپنے دربار میں بلایا تھا، اے اللہ ہم گناہگاروں کو بھی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، پاکیزہ موت نصیب فرمائیے، اے اللہ پاکیزہ حیات نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے اہل و عیال کو رشتہ داروں کو اڑوس پڑوس کو ساری امت کو ہر خیر سے مالا مال فرما دیجئے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دینی خدمات کو قبول فرما لیجئے، ان میں اخلاص ڈال دیجئے، اپنی پسندیدگی ڈال دیجئے، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو لکھا ہو جن کا ہم پر حق ہو جن کو ہم سے توقع ہو، اے اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ جو لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے، اے اللہ جن کا ہم پر ذرہ برابر احسان ہو سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ مسلمانوں کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اس پہلی تاخرات میں اور اب سے لے کے رمضان کے ختم تک اے اللہ حرمین شریفین میں اور جہاں جہاں تیرے پسندیدہ بندے اعتکاف کر رہے ہو اور وہ دعائیں مانگ رہے ہو، اے اللہ ان کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے، ہماری دعا میں ان کا حصہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں بار بار دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہر بار کی دعا کو قبول بھی فرما لیجئے، اے اللہ ہم کو دعا مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ اس کا سلیقہ بھی نہیں ہے، اے اللہ بے ادب گستاخوں کو آپ معاف کر کے ہم سب کی جائز مرادوں کو دنیاوی اور اخروی تمام ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل میں ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لیجئے اور ہماری ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پوری فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔